لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں رمضان کے دنوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یعنی آسان ٹرم میں اس کو کہ یہ چند ہی دن ہیں، گزر جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، جیسے آج 5واں روزہ ہو چکا۔ یہ چند دن وہ ہیں جن کا تعلق پورے سال سے ہوتا ہے۔ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں نیکی جو بندہ کرتا ہے اس کا اثر اس پہ پورا سال ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی پوری اس رمضان کی جتنی بھی زندگی گزرے گی، پیچھے جو 25 دن رہ گئے ہیں، اس میں ایک لسٹ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اپنی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اس کا کہ یہ جو نیکیوں بھرا مہینہ ہے اس میں ہم دن کیسے گزار رہے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ نیکی کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے سامنے یہ رکھے کہ میرے رب کی مجھ پہ کتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے صلے میں، شکریہ میں، اللہ کی بندگی میں کتنی عبادت کر رہا ہوں۔ بندہ جب یہ سامنے رکھتا ہے تو پھر نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے۔ جیسے البدایہ والنہایہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا ہے، وہ پوری بات موجود ہے۔ وہ اتنا بڑا عبادت گزار بنی اسرائیل کا آدمی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی، کہ جس نے 500 سال اللہ کی ایسی عبادت کی کہ وہ ایک پہاڑی پہ موجود ہے، تنے تنہا عبادت کرتا ہے، اور قریب میں اس کے جو پانی ہے وہ میٹھا ہے، بقیہ سارا پانی خالی ہے، وہ پینے کے لائق نہیں۔ اور اللہ نے اس کو یہ نعمتیں دے رکھی ہیں کہ اس کے قریب ایک انگور کی بیل اگائی ہے کہ اس کے لیے پھل آتا ہے، موسم ہو تب بھی نہ ہو، اللہ کی مشیت سے وہ پھل پھر بھی آتا ہے۔ وہ اس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ جب اس کا موت کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا مالک میری 2 خواہشیں ہیں، ایک تو یہ تو میری روح سجدے کی حالت میں نکال، دوسرا مجھے اس حالت میں رکھ کہ میرا جسم خراب نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دونوں خواہشوں کو پورا کر دیا۔ سجدے کی حالت میں روح قبض کی گئی اور ایسی حالت میں رکھا گیا کہ اس کا جسم خراب نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جب اسے اٹھایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے بخش دو۔ وہ عرض کرے گا مالک نہیں، میری عبادت کی وجہ سے، میں نے جو 500 سال عبادت کی ہے میری عبادت کی وجہ سے بخش دے۔ اللہ فرمائے گا اس کو میری رحمت سے بخش دو۔ وہ پھر کہے گا میری عبادت کی وجہ سے، یا اللہ میری بخشش کر۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس بندے کو جو میں نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو
اور جو اس نے نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کو ترازو میں تولو کہ میری نعمتیں زیادہ ہیں یا اس کی عبادت زیادہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ صرف ایک آنکھ کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت سے زیادہ ہو جائے، ایک نعمت۔ جب یہ ہوگا تو وہ اب شرمندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مالک تیری اتنی نعمتیں، تو مجھے اپنی رحمت سے ہی بخش دے۔ اسے اللہ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ تو بندے پہ جتنی نعمتیں ہیں بندہ ان کو سامنے رکھے، کم از کم ان کے شکرانے میں عبادت کرے۔ حق تو عبادت کا ادا نہیں ہو سکتا، شکرانے میں عبادت کرے۔ جیسے پہلے میں نے کسی دن عرض کیا تھا، لاہور کے ایک بابا جی کا انٹرویو چھپا لاہور اخبار میں، آنکھوں کا آپریشن ہوا، ڈاکٹروں نے کہا بابا جی آپ نے جھکنا نہیں ہے، سجدہ نہیں کر سکتے آپ۔ ڈسچارج ہو گئے، گھر چلے گئے، بچوں نے خدمت شروع کی۔ اب بیٹے کچھ بھی پیش کریں بابا جی کھائے نہیں۔ تو بیٹوں نے کہا ڈاکٹروں نے یہ کھانے کا کہا ہے، اب کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے ایک جملہ ایسا ہے کہ اگر بندہ سمجھے تو ایک بات ہی کافی ہوتی ہے، عمل کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا میرے بیٹوں مجھے اس رب سے حیا آتی ہے جسے میں سجدہ نہیں کر پا رہا، اس کی نعمتیں کھاتا رہوں۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، اور ہم اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں اور اس کی نافرمانیاں کتنی کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس مبارک مہینے میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی پہ استقامت نصیب فرمائے۔